بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہود صاحب، اب اسی بات کو اگر ہم آگے لے کر چلیں کہ اس سارے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کیا کبھی ایسا کوئی وقت بھی تھا یا کیا یہ بات تھی کہ جماعت احمدیہ کے خلاف برٹش گورنمنٹ کو کوئی تحفظات ہوں؟ جی، میرے نظریے کے مطابق اس دور میں 3 مختلف قوتیں جماعت احمدیہ کے خلاف میدان میں تھیں، اور تینوں ایک خاص وقت کے اوپر اکٹھی ہوئیں، جو کہ 1928 کے بعد جس طرح کہ نصیر حبیب صاحب نے بتایا۔ پہلی قوت برٹش گورنمنٹ کی تھی، دوسری قوت سیاسی میدان میں کانگریس کی تھی، اور تیسری قوت جس کو ہم کانگریس کی ایک سب برانچ کہہ سکتے ہیں وہ احرار کی قوت تھی۔ جیسے کہ نصیر حبیب صاحب نے بتایا کہ 1929 میں احرار کی مجلس جو ہے وہ کانگریس کے پلیٹ فارم کے اوپر قیام میں آئی۔ اب جو احرار کا مقصد تھا قیام کا، وہ کانگریس کے اس مقصد کو پروموٹ کرنے کے لیے تھا جس کو متحدہ قومیت یا نیشنلزم کا نعرہ جس طرح سے کانگریس نے لگایا۔ جیسا نصیر حبیب صاحب نے بتایا کہ 1917 میں برصغیر پاک و ہند کی سیاسی بساط تبدیل ہو رہی تھی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر کوئی ڈیموکریسی کا سسٹم یا پارلیمنٹ کا سسٹم ایز سچ اس طرح سے نافذ نہیں تھا جس طرح کہ برطانیہ میں تھا۔ لہٰذا برصغیر کے وہ لوگ جو کہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر آگے آ رہے تھے، ان کی سیاسی تربیت نہیں تھی، تو برٹش گورنمنٹ نے یہی اعلان کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اقتدار آپ کے سپرد کریں گے تاکہ اس پروسیس کے درمیان آپ کی سیاسی تربیت بھی ہوتی چلی جائے۔ کانگریس جو کہ اپنے آپ کو اس وقت تمام ہندوستان کی ایک نمائندہ جماعت کہتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرتی تھی، انہوں نے اس کو ایسے فار گرانٹیڈ لیا کہ جیسے انگریز یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو سارا اقتدار ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو کانگریس نے اپنی پالیسیز بنانا شروع کی، جس میں سے سب سے پہلی پروموشن تھی یہ نیشنلزم کی، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل بینیفٹس ہیں جو کہ آپ کو یونائٹ کرتے ہیں، اور مذہب کو پس پش ڈالتے تھے۔ اب چونکہ جماعت احمدیہ ایک مذہبی جماعت تھی، تو اس وجہ سے کانگریس کو ڈائریکٹلی یہ ہٹ محسوس ہوتی تھی جماعت احمدیہ کی طرف سے کہ ہمارے نیشنلزم کے پوائنٹ کو جماعت احمدیہ جو ہے وہ پروموٹ ہونے نہیں دیتی۔ دوسرا، سیاسی رنگ میں کانگریس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا نان کوآپریشن، ترک موالات، جس طرح نصیر حبیب صاحب نے بتایا۔ بالخصوص پہلی جنگ عظیم کے بعد اور ترکی کی خلافت کے واقعہ کے بعد انہوں نے یہ تحریکات شروع کیں۔ اس سلسلے میں جماعت احمدیہ جو تھی وہ نان کوآپریشن اور ترک موالات کی اسٹریٹجی کو فالو نہیں کرتی تھی۔ مناسب ہوگا، چونکہ یہ بات ابھی میں نے ذکر کر دی ہے، میں ایک حوالہ اس میں آپ کو تاریخ سے پڑھ کے بتاؤں، اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ حوالہ ہے۔ ایک غیر مسلم صحافی سردار ارجن سنگھ جو کہ رنگین اخبار کے ایڈیٹر تھے، امرتسر سے نکلتا تھا، انہوں نے لکھا یہ سول نافرمانی کے بارے میں کہ سول نافرمانی سے کسی قسم کا تعلق جماعت احمدیہ کا نہ تھا، بلکہ آپ سول نافرمانی کو ملک کے لیے مضر خیال کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے پیروں میں سے کسی ایک نے بھی کبھی اور کسی حالت میں سول نافرمانی کی حمایت نہ کی۔ الغرض احمدی جہاں مذہبی احکام میں اپنے لیڈر کی پیروی کو ضروری خیال کرتے ہیں، وہاں سیاسی لحاظ سے بھی اپنے خلیفہ کی تابعداری کو ضروری سمجھتے ہیں، اور لطف تو یہ ہے کہ بحالات موجودہ خود مسلمانوں کی بڑی بھاری اکثریت، بلکہ ایک معنی میں ساری کی ساری قوم کانگریس سے قطع تعلق کر چکی ہے۔ گویا مسلمان بحیثیت قوم انہی سیاسی عقائد کی جانب مائل ہو رہے ہیں جو پہل خلیفہ قادیان نے پیش کیے تھے۔ اب فردر اسی میں آگے وہ مزید اسپیسیفائی کر کے بتاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک منظم جماعت ہے، اور یہ جماعت اپنے خلیفہ کے حکم کے تحت سول نافرمانی کی مخالف تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے مسلمانوں نے احمدیوں کے ساتھ سیاسی اتحاد ضروری خیال کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں کانگریسی مسلمان بھی کانگریس سے علیحدہ ہونا شروع ہوئے، اور اب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال جاگزیں ہونے لگا کہ سیاسی لحاظ سے احمدیوں کا عقیدہ دوسرے مسلمان جماعتوں کی نسبت زیادہ صحیح تھا۔ چنانچہ پڑھے لکھے مسلمانوں کی اکثریت اس بات کے حق میں ہو گئی کہ جماعت احمدیہ سے سیاسی اتحاد رکھا جائے۔
ایسی صورتحال میں کانگریس کو اپنی ایگزسٹنس اور اپنی فلرشنگ ایکٹیویٹیز کو برقرار رکھنے کے لیے بہت بڑا خطرہ جماعت احمدیہ کی صورت میں ملا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے احرار قائم کی گئی. احرار کا مقصد مذہبی لبادے کے اندر کانگریس کے سیاسی مفادات کو پروموٹ کرنا تھا. اس ایجنڈے کو اپنانے کے لیے انہوں نے 4 ڈفرنٹ پروپوگنڈے کیے یا 4 ڈفرنٹ لائنز آف ایکشن اختیار کی، جس میں سے سب سے پہلے تو وہ یہ پروپوگنڈا کرتے تھے کہ جماعت احمدیہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے، جو کہ ایک بڑا پرانا الزام لگتا رہا جماعت کے اوپر. دوسرا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ انگریزوں کے جاسوس ہیں، اور اس بات کو پیش کر کے عام سادہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے تھے. اور تیسری بات جو وہ کرتے تھے وہ یہ کہ جماعت احمدیہ نے قادیان میں اپنی ایک پیرالل حکومت قائم کی ہوئی ہے اور یہ برطانوی حکومت کے قوانین کو نہیں مانتے. اچھا، اب یہ جو آخری بات وہ کرتے تھے اس کو بڑی زور و شور سے اس کا پروپوگنڈا کرتے تھے، اور بالخصوص کانگریس کے وہ لوگ جو کہ گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر انفلوئنشل پوزیشنز رکھتے تھے، ان کے ذریعے یہ پروپوگنڈا برٹش گورنمنٹ کے آفیشلز تک پہنچایا جاتا تاکہ برٹش گورنمنٹ کے دل میں جماعت کے خلاف ایک نفرت کی فضا پیدا کی جائے. اچھا، اب ایسی صورتحال میں جو سیاسی بساط چل رہی تھی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. 1928 میں نہرو رپورٹ کو جماعت نے مسترد کیا. اس کے خلاف عوام کو سیاسی تربیت دی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے. کانگریس کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. احرار نے اپنی ایکٹیویٹیز جماعت کے خلاف شروع کر دیں. اسی طرح سے چلتے چلتے 1934 میں احرار نے قادیان میں اپنا مرکز قائم کیا. اچھا، اب یہ وہ 3-4 سال کا عرصہ تھا کہ جب احرار نے اپنے پروپوگنڈے کو بڑے زور کے ساتھ پھیلایا، اور انہی دنوں میں گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز جیسے کہ ہربرٹ ایمرسن جو پنجاب کے گورنر تھے ان دنوں میں، ان کی کافی ہمدردیاں کانگریس کے ساتھ تھیں، اور احرار کے پروپوگنڈے میں گورنر ایمرسن کی طرف سے کافی بیکنگ بھی حاصل تو احرار کو. اسی طرح سے مسٹر او برائن ایک پنجاب کے سابق کمشنر تھے، جماعت کے خلاف وہ بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا کرتے تھے فرام ٹائم ٹو ٹائم. دوبارہ چونکہ اب تاریخ کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا حوالہ پھر منون پڑھنا مناسب ہوگا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ 1934 کے آغاز میں ایک خطبہ کے دوران آپ نے انکشاف فرمایا، انگریز شاید خیال کرنے لگے ہیں کہ اتنی بڑی منظم جماعت اگر مخالف ہو گئی تو ہمارے لیے پریشانیوں کا موجب بنے گی. تو پہلی بات، چونکہ برٹش گورنمنٹ ایک برٹش ایمپائر تھی اور کافی پھیلی ہوئی تھی، اور اپنے انتظام کے اندر ایک پرائڈ، فخر محسوس کرتی تھی، اور دوسری طرف وہ جب جماعت احمدیہ کی تنظیم کو دیکھتی تھی اور پھر دیکھتی تھی کہ یہ سب ایک خلیفہ کے پیچھے منون موجود ہیں، تو کہیں نہ کہیں برٹش گورنمنٹ کو بھی اپنے لیے ایک سیاسی خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا. پروپوگنڈا شدید قسم کا تھا احرار کا. جیسے کہ نصیر حبیب صاحب نے بتایا کہ جب کشمیر کمیٹی بنی اور جماعت احمدیہ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کیا، انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کے معاملہ کو اٹھایا گیا، تو برٹش گورنمنٹ کو اگین ایک انسیکیورٹی فیل ہوئی کہ یہ اسٹیٹ کے افیئرز کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے جماعت احمدیہ انٹرفیئر کر رہی ہے. لہٰذا 1928 کے بعد یہ ساری تینوں قوتیں، کانگریس، برٹش گورنمنٹ، احرار، انہوں نے ایک لمبا جو پروپوگنڈا شروع کیا. اس کے بعد یہ ایک ٹائم کے اوپر تینوں قوتیں اکٹھی ہو گئیں، اور اکٹھی ہونے کے بعد کئی سالوں کے اوپر یہ سلسلہ چلا کہ یہ مخالفت بڑھی، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے کئی قسم کی پابندیاں آنا شروع ہو گئیں. جیسے میں نے بتایا کہ قادیان میں احرار کو اپنا مرکز قائم کرنے کی اجازت دی گئی، وہاں پہ انہوں نے اپنے جلسے کرنا شروع کر دیے. لغو قسم کے پوسٹرز جو تھے وہ دیواروں کے اوپر آویزاں کرتے تھے. جذباتیت کا اظہار کرنا، پھر کئی دفعہ جماعت کے اہم لوگوں کے اوپر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے اوپر کئی دفعہ قاتلانہ حملے پلان کیے گئے. ان سب کی شکایات جب گورنمنٹ اتھارٹیز کو کی جاتی تھی، پولیس کو اور مختلف محکموں کو، تو ان کی طرف سے خاطر خواہ کوئی جواب نہیں ملتا تھا. ایک اور بات جس کا میں یہاں پہ ساتھ ذکر کرنا چاہوں وہ یہ کہ 1932 میں
گول میز کانفرنسز کے نتیجے میں اس وقت جو برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے سر رامزے میک ڈونلڈ، انہوں نے ایک کمیونل ایوارڈ وہاں پہ انٹروڈیوس کیا انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں۔ اس کے نتیجے میں سر فضل حسین جو کہ اس وقت وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے، اور ان کی پنجاب کی جو کونسل کی نشست تھی اس کے اوپر سر سکندر حیات تھے۔ سر سکندر حیات کے خاندانی روابط تھے راجہ دیوندر ناتھ کے ساتھ، اور اس لنک سے کانگریس کے وہ زیادہ قریب تھے۔ جب کمیونل ایوارڈ اناؤنس ہوا تو کانگریس نے پہلے اس کی مخالفت کی، کیونکہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ سر فضل حسین، جن کے بارے میں احرار یہ پروپوگنڈا کرتے تھے کہ وہ سر ظفر اللہ خان صاحب کے تقریباً سرپرست ہیں اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور بیکنگ دیتے ہیں، ان کو یہ خطرہ پڑا کہ جو پنجاب کی وزارت عظمیٰ ہے وہ سر فضل حسین کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور سیاسی بساط ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو لہذا سر ظفر اللہ خان کی قربت کو سر فضل حسین کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بھی پروپوگنڈا کیا اور سر سکندر حیات کو سپورٹ کر کے پنجاب کی وزارت عظمیٰ میں لانے کی کوشش کی، اور سر سکندر حیات کی اور جو پنجاب کے گورنر تھے ایمرسن، دونوں کی آپس میں کافی قریبی دوستی تھی۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی رنگ میں کانگریس کے پولیٹیشنز اور دوسرے رنگ میں برٹش گورنمنٹ، یہ سب ایک وقت میں اکٹھے ہو گئے۔ مشکل حالات تھے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے کئی سال پہلے ان حالات کے بارے میں اپنے خطبہ میں جماعت کو مطلع کر دیا اور جماعت کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ میری نظر میں منظم مخالفت جو کہ سیاسی رنگ میں بھرپور انداز میں ابھری، کہا جا سکتا ہے کہ 1929 کے بعد اس کا آغاز ہوا، جو کہ اپنے کلمینیشن انتہائی پوائنٹ کے اوپر 1934-35 کے حالات میں پہنچی۔